اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا دیتے ہیں جس کا علمی احاطہ نہیں کر سکتے اور جس کی تعویل ابھی ان کے سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی حقائق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کہ ظلم کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان لوگوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا پروردگار مفسدین کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اسے تم بری ذمہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ اور اے رسول، ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں حالانکہ سنتے نہیں ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے چاہے وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ یقیناً اللہ لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جس دن اللہ لوگوں کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے دن کی ایک گھڑی آپس میں جان پہچان کے لیے ٹھہرے ہوں۔ بے شک وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حضوری کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اور اے رسول، خواہ ہم آپ کو ابھی بعض وہ باتیں برے اعمال کے نتائج دکھا دیں جن کا ان منکرین سے وعدہ کیا ہے، یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال انہیں لوٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ عذاب الہی کا وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے رسول، کہہ دیجئے یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو خود اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ ہر امت یعنی قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت ہوتی ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے اور مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی کی بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہیے کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر اس کا عذاب اچانک رات کے وقت تم پر آ جائے یا دن دہاڑے تو تم کیا کرو گے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی کر رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تب اس پر ایمان لاؤ گے، یعنی اس پر یقین کرو گے؟ اس وقت تو کہا جائے گا اب اس پر یقین کر کے اس سے بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم ہی اس کی جلدی کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تم جو کچھ کرتوت کیا کرتے تھے اس دائمی عذاب کے سوا تمہیں اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہاں، خدا کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم خدا کو عاجز و بے بس نہیں بنا سکتے۔ جو کچھ روئے زمین پر موجود ہے اگر وہ ہر ظالم شخص کے قبضہ میں آ جائے تو وہ عذاب اس قدر سخت ہے کہ وہ سب کچھ بطور فدیہ دے دے۔ جب یہ لوگ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو ندامت و پشیمانی کو دل میں چھپائیں گے اور اندر ہی اندر پچھتائیں گے، لیکن پورے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔